خدا پر بھروسہ کریں۔ یسایہ اس کے 43ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل حالات میں سے گزرتا ہے۔ بے شک ہمارے حالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سب کسی نہ کسی مشکل دور سے گزرتے ہیں، اور زندگی اس قدر بھیانک ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں نیچے لے جاتی ہے اور وہ ہمیں ہرانا چاہتی ہے، اور ایسے حالات میں ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی امید کو کھو دیتے ہیں، اور وہ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ ان کی مدد نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں گے، لیکن جب وہ نہیں کر پاتے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں سے ڈسکس نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے نہیں سمجھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ تھکا دینے والا ہے، کیونکہ آپ اپنی ساری ہمت لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی یہ سوچتے ہیں شاید اتنی طاقت انف نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ ایسے امپلائی ہوں گے جو محنت کرتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ انہیں پروموشن ملے یا وہ اپنی کمپنی کے لیے بیسٹ کریں، لیکن پھر بھی آپ کو فائر کر دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کو اتنا پیسہ نہیں دیا جاتا جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی آپ کے لیے بالکل انفیئر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل صحیح نام کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل صحیح جگہ پر ہوئے ہیں، اور کچھ آپ میں سے ایسے ہیں جو شاید ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن یہی زندگی کی نیچر ہے، اور اس لحاظ سے زندگی بالکل بھی فیئر نہیں ہے۔ یہ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی فیئر نہیں ہے، یہی سچ ہے، اور ہمیں اسی سچ کے ساتھ جینا چاہیے۔ اس لیے جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی طوفان آتا ہے تو آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید خدا آپ کو بھول چکا ہے، یا آپ کے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے۔ آپ کو شاید یوں محسوس ہوتا ہو کہ آپ آگ میں سے گزر رہے ہیں اور یہ آگ آپ کو نگل جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہوں گی کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو وہاں سے چھڑا لے گا۔ آپ کو عقاب سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی طوفان آتا ہے تو وہ باقی پرندوں کی طرح چھپتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس طوفان میں اپنے پنکھ پھیلاتا ہے، اور وہ ہوائیں اسے اور بھی زیادہ اونچا لے کر اڑتی ہیں۔ اس طوفان کا پریشر عقاب کو اپنی انرجی یوز کیے بغیر اڑنے میں مدد دیتا ہے۔ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم عقاب کی طرح بنیں۔ ہم دوسرے پرندوں کی طرح کسی درخت کی پناہ نہ لیں، نہ کسی ہول میں گھسیں، بلکہ ہم بھی اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیں اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چھوٹے پرندوں کی طرح ہیں، اور وہ دنیا کی دوسری جگہوں میں گھوم گھوم کر اپنے طوفان سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے طوفان سے گھبراتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں شانتی کی سانس لینی چاہیے، کیونکہ کسی بھی طوفان میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ خدا کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پر بنے اور آپ کو طاقت بخشے تاکہ آپ طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ چونکہ عقاب کے پر اس کی طاقت ہوتے ہیں، اس لیے جب کبھی طوفان کا پریشر بڑھتا ہے تو وہ اسے طاقت بخشتے ہیں تاکہ وہ اپنی انرجی کو استعمال کیے بغیر ہوا میں گلائیڈ کرے۔ اور عقاب کے پر بھی اس یونیک ڈیزائن میں ہوتے ہیں کہ جب کبھی ہوا کا پریشر بڑھتا ہے تو وہ اس خوفناک طوفان کے بدلے میں اپنے آپ کو ایک فکسڈ پوزیشن میں ڈھال لیتے ہیں۔ عقاب کے پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ طوفانوں کا مقابلہ بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یسایہ 40:31 میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو ایک عقاب کی مانند کنسیڈر کریں، نہ کہ ایک چھوٹے سے پرندے کی طرح۔ میں یہ جانتی ہوں کہ زندگی کے طوفان بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے خدا سے بڑے نہیں ہیں۔ جب آپ زندہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ صرف آلات ہیں جو آپ کو ایک درجہ اوپر پہنچاتے ہیں۔ آپ سکون کا سانس لیجئے اور خدا کو اسے ہینڈل کرنے دیجئے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں میں غصے کا باعث بھی یہی ہے کہ آپ جگہ جگہ مدد کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن آپ سکون کی سانس نہیں لیتے۔ اسی سبب سے ہماری زندگیوں میں سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی جئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آپ اپنی سب چیزوں کو اسے ہینڈل کرنے دیجئے، اور یہی آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا آپ کی تمام تر مصیبتوں کو ہینڈل کر لیتا ہے۔ آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے جو کبھی بھی فیل نہیں ہوا۔ ہماری زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری پریشانی کا سبب ہیں اور جو ہمیں تنگ کرتی ہیں، اور اس کے لیے ہم خدا سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو بس یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور سکون کی سانس لینی ہے۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے جنگ لڑے گا، آپ کو بس اس کے سکون کو تھامے رکھنا ہے۔ وہ آپ کو فیل نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی چھوڑے گا۔ آپ کے پاس ایک ایسا خدا ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو اس خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ میں چلتے ہوئے کوشچن سے کیسے دور بھاگیں، جو ہمیں چیزیں پریشان کر رہی ہیں ہم ان سے کیسے دور بھاگیں، یا پھر جو ہماری زندگی میں طوفان آئے ہوئے ہیں ہم ان سے کیسے بچیں۔ ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں طوفان تو آتے ہی رہیں گے، کبھی آپ کی فیملی میں، کبھی آپ کے فرینڈز کے ساتھ، کبھی آپ کی جاب میں، یا وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ طوفان آپ کی زندگی کے مختلف حصوں سے آ سکتے ہیں۔ طوفان آپ کے فائنینس سے آ سکتا ہے، آپ کی ہیلتھ میں آ سکتا ہے، یا آپ کے کریئر میں آ سکتا ہے، یا آپ کے بزنس میں آ سکتا ہے۔ طوفان آپ کی زندگی کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ کچھ طوفان ایسے ہیں جس کی وجہ آپ نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ آپ ہی ہیں۔ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ طوفان آپ کی وجہ سے آیا ہے یا نہیں آیا، طوفان ہمیشہ ہی آتے رہیں گے۔ تب کیا ہوگا جب طوفان میں آپ گر جائیں گے اور آپ کے لیے کوئی امید باقی نہ رہے گی؟ تب کیا ہو جب آپ اپنی کمپنی کے لیے تمام تر زندگی کام کرتے ہوں لیکن آپ کے پاس کوئی سکل نہ ہو، آپ صرف اپنی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوں، لیکن جب آپ کی کمپنی آپ کو نکال دے تو آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تب کیا ہو جب آپ نے کچھ لوگوں سے کہا ہو کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان سے ہی مدد کی تلاش میں جائیں؟ آپ اس طوفان کا مقابلہ کیسے کریں گے جو آپ کو بالکل توڑ کر رکھ دے، یا آپ اس آگ کا مقابلہ کیسے کریں گے جو آپ کو بالکل جلا کر رکھ دے؟ اس بارے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسی بڑی مشکل نہیں دیکھی جو خدا سے بڑی ہو۔ آپ کے مسائل بے شک بڑے ہو سکتے ہیں، یا آپ کی زندگی کے طوفان بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا سے بڑی ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مسائل خدا کے پاس لے کر جائیں اور وہ اسے حل نہ کر سکتا ہو۔ ایسا کوئی سوال نہیں جس کا خدا جواب نہ دے سکتا ہو۔ خدا آپ کے تمام تر مسائل اور چیلنجز سے بڑا ہے۔ چاہے آپ کی زندگی میں مسائل ہوں، چاہے آپ کی زندگی میں طوفان ہو، خدا آپ کے لیے ایک نئی چیز کرے گا۔ اس لیے سکون کا سانس لیجئے، کیونکہ خدا کے پاس وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو اس طوفان میں سے باہر نکال لائیں گی۔ خدا آج آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے راستہ ہے۔ آپ کی مصیبتیں، آپ کے مسائل، وہ سب چیزیں جو آپ کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے، خدا یہ کہتا ہے کہ وہ ان سب سے آپ کو چھڑا کر آزاد کرے گا۔ یسایہ 43:19 میں لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ تو کیا آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ شاید آپ یہ نہ سمجھ پاتے ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، یا اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا آپ کی تمام تر مسائل سے بڑا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں طوفان اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مضبوط بنائیں اور ہم اپنی زندگی کے اگلے درجہ تک پہنچیں۔ ہماری زندگی میں طوفان ہمارے فیتھ کو امپروو کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں کہ ہم ہر سچویشن میں خدا پر بھروسہ رکھیں، اور طوفان ہمیں یہ مدد دیتے ہیں کہ ہم زمین سے اٹھائے جائیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے عقاب کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کس طرح سے طوفان اسے ہائٹ تک لے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کے طوفان ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی طوفان آتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو اسے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس طوفان کا سامنا کر سکیں اور آپ ایک لیول آگے بڑھ جائیں۔ بغیر طوفانوں کی زندگی ایسی ہے جو کبھی وجود ہی نہیں رکھتی۔ آپ کو اس سچ کو تھامنے کی ضرورت ہے کہ یا تو طوفان آپ کو گریٹر ہائٹ تک لے جائیں گے، یا تو وہ آپ کو ڈسٹرائے کر دیں گے، یا تو وہ آپ کو مضبوط بنائیں گے، یا تو پھر آپ کو ویک کر دیں گے۔
طوفان یا تو آپ کو گھما دیں گے یا تو پھر آپ کو اپنی ڈائریکشن یا ایم کی طرف بڑھائیں گے۔ آپ کی زندگی میں طوفان کبھی بھی آرام دہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ آپ کو آرام دے سکتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی طوفان کا سامنا نہ کریں، اور ایمانداری سے بتایا جائے تو اس دعا کا کبھی بھی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی رستہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی طوفان نہ آئے۔ یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں طوفان مصیبتوں کی صورت میں آئیں گے۔ یوحنا 16:33 میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی طوفان آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی آپ کو اطمینان بخشے گا اور وہی اس طوفان کی صورت میں آپ کو سکون کا سانس دے گا۔ ایسی صورت میں آپ خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے پنکھ بنے تاکہ وہ آپ کو مضبوطی بخشے اور آپ طوفان کی حالت میں بھی اونچی اڑان لے سکیں۔ اپنا وقت اس دعا کو کر کے ضائع نہ کیجیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آئے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ایک شپ کا کیپٹن یہ دعا کر رہا ہو کہ شپ کو پانی پر سے گزرنا نہ پڑے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔